پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ مسدس۔ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مولک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا، کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں، تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں، نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے، وہ دین جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غم خار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، وہ خطہ جو تھا ایک ڈوروں کا غلہ، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانہ سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی، زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشاں، لووں کی لپٹ باد سر سر کے طوفاں، پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں، نہ خطوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی، نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی، وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی، خدا کی زمیں بن جوتی سر بسر تھی، پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا، کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ،
نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گر واں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی۔ قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی۔ نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا۔ لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور۔ کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ بہت اس طرح ان کو گزری تھیں صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھیں بدیاں۔ یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑا جانب بو کبیس ابر رحمت۔ ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت۔ نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت۔ یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غار حرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی۔ طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی پہ تھا ثبت علم قضا و قدر میں، کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت، اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے۔ کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔
پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا۔ زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا۔ کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما۔ زمانہ میں تھا دور صحبائے بتلاں، میں حق سے محرم نہ تھی بزم دوراں۔ اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک۔ نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدع و منتہا سے۔ لگائی تھی ایک ایک نے لو ما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ خرد اور ادراک رنجور ہیں وہاں، ماہ و مار ادنا سے مزدور ہیں وہاں۔ جہاندار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں۔ نہ پرسش روبان و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ سب انساں ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم۔ نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ مجھے دی حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ ایک کج سے منہ ان کا موڑا۔ کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خداوند سے رشتہ بندوں کا جوڑا۔ کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے۔ پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشاں گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب۔ محبت سے دل ان کا گرم آ گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب۔ سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو۔ جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت۔ کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، ہو فرزند و زن اس میں یا مال و دولت۔ نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، بلائی میں جو وقت تم نے گزارا۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے۔ جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔